السلام علیکم، میرا نام ہے رانا طلحہ اور آپ میرا آفیشیل چینل اور آفیشیل پیج دیکھ رہے ہیں۔ آج انتہائی ایک ضروری مسئلہ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ ابھی ریسنٹلی مجھے بھی معلومات ملی ہیں۔ ایک ہماری بہت بڑی تعداد ہے کہ جو قربانی اپنی کرتی نہیں ہے اور قربانیوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ میں آپ کو دو مسئلے بتانے جا رہا ہوں، ایک قربانی کس طرح واجب ہوتی ہے اور ایک قربانی جو لوگ کرتے ہیں لیکن ان کی ضائع جاتی ہے۔ جو چھوٹا جانور ہوتا ہے قربانی کا، جیسا کہ بکرا، بھیڑ اور دمبا وغیرہ، اس کے اندر ایک ہی حصہ ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو پورے گھر کی طرف سے ایک ہی جانور لے آتے ہیں، چھوٹا جانور، اور وہ کہتے ہیں یہ سب کی طرف سے ہو گیا، یعنی شوہر، بیوی اور اگر کوئی بچہ بھی صاحب نصاب ہے تو اس کی طرف سے ایک ہی کر لیتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے اگر ایک سے زیادہ حصے ڈالے تو قربانی کسی ایک کی بھی نہیں ہوگی۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو نصاب پورا ہو چکا ہوتا ہے وہ میاں بیوی دونوں پہ ہوتا ہے۔ بھئی شوہر کے پاس اگر پیسے ہیں تو بیوی کے پاس زیور بھی تو ہے۔ اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر قربانی دونوں کو الگ الگ کرنی پڑے گی۔ ہماری ایک بہت بڑی تعداد ہے، اگر کہا جائے کہ 50-60% لوگ ہیں کہ جو پورے گھر کی ایک ہی قربانی کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس 2-3-4 لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس طرح وہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ ابھی مجھے ایک اسٹوڈنٹ کی طرف سے ملا تھا کہ جی سر قربانی نہیں کر سکتے، ریزن کیا ہے؟ جی میں نے اپنی داڑھی کٹوا لی ہے، ناخن کٹوا لیے یا میں نے فلاں کام کر لیا ہے تو اب میرا حصہ نہیں ہو سکتا۔ گھر میں جانور ہے لیکن حصہ نہیں ہو سکتا، اب بڑا جانور ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ بالکل کنسیپٹ غلط ہے کہ جس نے داڑھی کٹوا لی یا بال کٹوا لیے یا سر کے بال یا ناخن یا کچھ بھی ایسا کر لیا ہے تو وہ قربانی میں حصہ نہیں ڈال سکتا۔ وہ قربانی میں ڈال سکتا ہے، اگر واجب ہے تو اس کو ڈالنا پڑے گا۔ اچھا اگلی بات سن لیں کہ قربانی کس طرح واجب ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ کے پاس 3 دن 10 11 12 3 دنوں میں 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں اگر آپ کے پاس نصاب جتنی رقم آ جائے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ کہ پورا سال آپ فقیر ہیں، کنگلے ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ان 3 دنوں میں آپ کے پاس رقم آ جاتی ہے جو نصاب کو پہنچتی ہے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ 13 کی 10 11 12 کی جو مغرب ہے، مغرب سے پہلے پہلے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح 10 تاریخ میں آپ گاؤں دیہات وغیرہ میں تو فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں جہاں جمعہ عید کی نماز نہیں ہوتی، ورنہ عید کی نماز کے بعد سے قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب کتنا پیسہ ہونا چاہیے؟ اگر آپ کے پاس مال تجارت ہے اور وہ کم از کم اس کی رقم اتنی بنتی ہے کہ 52.5 تولے چاندی جتنی اس کی ویلیو بن جائے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ چاہے پیسے نہیں ہیں، آپ کسی سے ادھار قرض لے کے بھی قربانی کریں گے، یہ واجب ہوگی۔ اگر آپ کے پاس زیور ہے، مان لیں کہ آپ کے پاس زیور ہے 1 تولہ اور اس کے ساتھ آپ کے پاس دوسری جنس کوئی بھی پڑی ہے، چاہے وہ 1000 ہے، 2000 ہے، 3000 ہے، 5000 کچھ بھی ہے، 2 جنس مل جاتی ہیں۔ آپ 1 تولہ سونا کی جو قیمت ہے وہی 52.5 تولے چاندی سے کئی گنا زیادہ ہے۔ بھائی 1 تولہ تو 1,20,000-1,20,000-30,000 سے بھی زیادہ ہو چکا ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح ضروریات اصلیہ سے زیادہ اضافی سامان کسی کے پاس پڑا ہے، کسی کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے کہ ایک گھر ہے یا اس کی مان لیں کہ کپڑے ہیں، فالتو کپڑے یا فالتو سامان اس کے پاس ہو جاتا ہے کہ جو اس نصاب کو پہنچ جاتا ہے وہ بھی قربانی کرے گا۔ اچھا کسی کے پاس پیسے ہیں، ابھی اس نے ادھار دیے ہوئے ہیں لیکن وہ ملکیت میں اس کے ہیں، وہ بھی قربانی کرے گا، اس کو ملنے کا چانس ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کے پاس چرائی کے جانور ہیں اور جو آپ چراتے ہیں اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گی کہ وہ کرے گا۔ اسی طرح آپ کے پاس پرائز بانڈ ہے، کیش اماؤنٹ ہے تو یہ لوگ قربانی